حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد. محترم حضرات، آج کی نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے تو جو حصہ رہ گیا تھا سورۃ التوبہ کا وہ تلاوت ہوا ہے. اس کے بعد پوری سورۃ یونس پڑھی گئی ہے اور کچھ حصہ سورۃ ہود کا بھی تلاوت ہوا ہے. سورۃ توبہ کا جو حصہ تلاوت ہوا ہے اس کے بارے میں یہ بنیادی بات سمجھ لیں کہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ پوری سورت ہی 9 ہجری میں نازل ہوئی. ابتدائی حصہ تو 9 ہجری میں ذی قعدہ میں جب حج پر گئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر الحج بنا کے، اور رجب 9 ہجری میں ہی اس سورت کی آخری آیات یا آخری رکوع ان میں غزوہ تبوک کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسائل، احکام، منافقین کا کردار اور مومنوں کی استقامت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. یہ کیسی ترتیب ہے کہ 2 ہجری میں بیت اللہ کی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام نے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہ گویا کہ پہلا ایک حکم تھا، اشارہ تھا کہ اب بیت اللہ کی تولیت، اس کا استحقاق وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے لیے، اب مشرکوں کے لیے نہیں ہے، کفار کے لیے نہیں. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد غزوہ بدر ہوتا ہے، غزوہ احد ہوتا ہے، غزوہ احزاب ہوتا ہے. یہ پہم مسلسل 2، 3 اور 4 میں یہ 3 غزوات ہوئے. اور جب غزوہ احزاب ہوا ہے تو اس وقت وہ 10,000 کا تقریباً لشکر لے کے آئے تھے. نبی علیہ السلام نے اس کے اختتام پر فرمایا تھا کہ اس کے بعد کفار مکہ مدینہ طیبہ کی طرف نہیں بڑھیں گے، ہم انشاءاللہ ہم پیش قدمی کریں گے. 6 میں نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، مگر مشرکین نے نبی علیہ السلام کا راستہ روکا اور آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. 6 میں یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح مبین کی بشارت دی. بظاہر یہ واقعہ مسلمانوں کی کمزوری کا ایک مظہر معلوم ہوتا ہے، لیکن ظاہر بین نگاہوں میں تو یہ چیز ہے، حقیقت بین نگاہوں میں یہ حقیقت نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے. اور یہ فتح مبین اس لیے کہ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر ہم کسی سے لڑیں تو تم نے ان کے ساتھ موافقت نہیں کرنی، ہماری مخالفت نہیں کرنی، اور ہمارے دشمن جو ہیں نا ان کی ہمدردی اور ان کے ساتھ موافقت تم نے نہیں کرنی.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی، یہی وجہ ہے کہ ساتھ میں غزوہ خیبر ہوا ہے، اور اسی معاہدے کی وجہ سے مشرکین مکہ وہ یہودیوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر پائے، وہ نہیں پہنچے کہ جناب اب ہم اپنا بدلہ لیں، جب یہ خیبر میں جا گئے ہیں، یہودی بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے، ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس صلح کے نتیجے میں وہ خیبر کی طرف رخ نہ کر پائے۔ ساتھ میں یہ ہوا ہے، اب 8 میں بیت مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، 7 میں خیبر فتح ہوا، 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 8 میں جو حج ہوا ہے وہ ہر ایک نے اپنی اپنی فکر کے مطابق زمانہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق حج کیا، لیکن 9 میں جب حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے امیر الحج بنا کے بھیجا ہے، تو اس وقت سورت برات کی، یعنی یہی سورت توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کفار کو یہ بات فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم سے بری ذمہ ہے، تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی ناطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، آئندہ تمہیں 4 مہینوں کی مہلت دی جاتی ہے، تم مکہ چھوڑ جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ، مکہ چھوڑ جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ، 4 مہینوں کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حج تو کروایا، اس حج میں مشرکین نے اپنے طریقے پر حج کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کروایا، اور اسی میں یہ اعلان بھی کیا۔ اور اس اعلان کے لیے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ابوبکر صدیق روانہ ہو چکے تھے حج کے لیے، یہ آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں سورت توبہ کی ابتدائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نمائندہ بنا کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھیجا کہ آپ ملیں جا کے، اور جا کے یہ بات کہیں اور یہ اعلان کر دیں۔ راستے میں مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، ظاہر بات ہے اکیلے آدمی کی رفتار کچھ اور ہوتی ہے، قافلے کی رفتار کچھ اور ہوتی ہے۔ قافلے میں تمام ساتھیوں کو ہمراہ رکھنا ہوتا ہے، اس لیے کوئی کمزور بھی ہوتے ہیں، کوئی طاقتور ہوتے ہیں، یکساں چال نہیں چل سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے جا رہے تھے، اور آپ جا کے حضرت ابوبکر صدیق کے قافلے کے ساتھ مل گئے اور جا کے انہیں بتلایا کہ میں یہ حکم لے کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات پوچھی کہ آپ کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے یا مامور بنایا ہے؟ وہ فرمانے لگے، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں، امیر آپ ہی ہیں، امیر الحج آپ ہی ہیں، میری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ میں یہ پیغام دوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے کہ آج کے بعد مشرکین مکہ میں داخل نہ ہوں، صرف آپ کو 4 مہینے کی اجازت ہے، 4 مہینوں کے بعد آپ کا مواخذہ ہوگا اور مکے سے بزور قوت آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ پہلی ابتدائی آیات ہیں سورت توبہ کی، جس کا یہ پس منظر ہے۔ اور جو آخری آیات ہیں ان میں 9 ہجری میں ہی جو رجب سن 9 میں ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، غزوہ تبوک کے حوالے سے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے، غزوہ تبوک سے پہلے جنگ موطا میں نبی علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار کو اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ کا لشکر صرف 3000 تھا، اور مد مقابل 1 لاکھ تھا۔ 1 لاکھ کے مقابلے میں 3000۔ اس میں ٹھیک ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور بہت دوسرے صحابہ بھی شہید ہوئے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمان جو بچے کچے تھے وہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ واپس آئے، اور کفار نے بھی میدان چھوڑ دیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر جنگ ہو رہی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں مسجد مبارک میں اپنے منبر پر تشریف فرما ہیں اور فرماتے جاتے ہیں. تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا نقشہ نبی علیہ السلام کے سامنے کر دیا. یہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ معراج سے واپس تشریف لائے ہیں، معراج سے، اور اگلے روز آپ نے ذکر کیا کہ میں دمشق گیا ہوں، بیت المقدس کو دیکھا ہے، اوپر آسمانوں سے بھی ہو کے آیا ہوں. تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، 1 مہینے کی مسافت پوری شام جانے کی اور یہ راتوں رات ہر جگہ سے محمد ہو کے آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے اس کا مذاق اڑایا اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے کہنے لگا کہ ابو بکر یہ بتلاؤ کہ کوئی آدمی راتوں رات شام جا سکتا ہے اور وہاں سے ہو کے آ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ نہیں. پھر کام عقل کرو، تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں اور بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً جواب دیا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں، اسی وجہ سے تو انہیں صدیق کہا گیا. اور پھر انہوں نے امتحان لیا باقاعدہ نبی علیہ السلام سے. بتلاؤ کہ بیت اللہ کے کتنے دروازے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کے اس سوال پر پہلے تو ٹھٹر گیا کہ اب کیا جواب دوں، میں کوئی دروازے گن کے آیا ہوں؟ جاتا ہے آدمی دیکھنے کے لیے تو ہر چیز گنتی کر کے تو نہیں آتا. لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل درمیان سے حجاب دور کر دیا اور بیت اللہ میری آنکھوں کے سامنے کر دیا. اور وہ جو سوال کرتے تھے بیت اللہ کے مطابق میں اس کو جھانک کر دیکھ کر شمار کر کے بتلا دیتا تھا، اتنے دروازے ہیں، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے. جو سوال کیا نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. بالکل یہی کیفیت اور یہی نوعیت جو ہے نا وہ غزوہ تبوک کے موقع پر تھی. آپ فرما رہے تھے جعفر طیار شہید ہو گئے، اللہ اکبر، جعفر طیار شہید ہو گئے، فلاں صحابی وہ بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے، یہ سیف من سیوف اللہ ہے. اسی موقع پر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ سیف من سیوف اللہ ہے اور اللہ ذوالجلال ان کی بدولت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت و آبرو عطا فرمائے گا. اور پھر واقعتاً اللہ ذوالجلال نے عزت و آبرو عطا فرمائی. 1,00,000 کے مقابلے میں گنتی کے کتنے تھے؟ صرف 3,000 آدمی. اب غزوہ اپنے تبوک کے موقع پر جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ وہ سرحدوں پر، ہماری سرحد پر اپنی فوج اور اپنا لشکر لے کے جمع ہو رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سرکوبی کے لیے اپنے مسلمان ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ چلنا ہے. اب کتنا مشکل کٹھن مرحلہ ہے کہ ایک طرف کھجوروں کا بالکل پکنے کا موسم ہے، باغ تیار ہے، کھجور پک رہی ہیں، اور ایک طرف انہیں گھر سے نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے. آپ کو یہ تو یاد ہی ہوگا کہ کھجوریں یہ ساون کے مہینے میں پکتی ہیں، سخت گرمی، ہوس اور گرمی وہ موسم. اور کہنے والوں نے کہا بھی کہ اتنی گرمی میں لیا جا رہا ہے اور جانا بھی کہاں ہے؟ شام کی سرحد پر، 1 مہینے کی مسافت پر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ تم دنیا کی گرمی کو یاد نہ کرو، آخرت کی جہنم کی گرمی کو یاد کرو. قل نار و جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ جو ہے نا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرمانبرداری میں. چنانچہ قصہ مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر 30,000 کا لشکر لے کے گئے تھے. پہلا مرحلہ تھا جب اتنی بڑی فوج آپ لے کے گئے ہیں. وہاں کہاں؟ تبوک کے مرحلے پر. اور مد مقابل فوج کی جو خبر پہنچی تھی وہ یہ کہ 2,00,000 کی فوج سامنے انہوں نے انتظام کر رکھا ہے مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کرام کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف لڑنے کا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ نبی علیہ السلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ اپنی فوجیں سرحد سے پیچھے لے گیا، صرف یہ سمجھ کے. یہ لکھا ہے مورخین نے
یہ معلوم کر کے کہ چند سال پچھلے سال ہی ابھی 1 لاکھ کے مقابلے میں یہ 3000 تھے، اب ہمارے مقابلے میں 2 لاکھ ہیں، ٹھیک ہے ہم، لیکن مقابلے میں سنا گیا ہے کہ 30,000 ہیں، اب مقابلہ تو اس سے کہیں کٹھن ہوگا ہیں۔ اس خوف سے وہ اپنی فوجوں کو واپس لے گیا، اور نبی علیہ السلام جس وقت وہاں پہنچے تو میدان خالی تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، اثر یہ ہوا کہ اردا گرد کے جتنے قبائل تھے، اردا گرد کے چھوٹے چھوٹے جتنے قبائل تھے، ان پر اثر یہ ہوا، اوہو روم کا بادشاہ وہ بھی پسپا ہو گیا، اب مسلمان ہونے کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اب اسلام لانے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں پھر وہ اردا گرد کے جتنے تھے وہ مسلمان ہو گئے، یا انہوں نے جزیہ دینا جو ہے نا وہ قبول کر لیا، جو عیسائی اس علاقے میں جو ہے رہ رہے تھے۔ یہ ہے پس منظر اس صورت کی اختتام پر۔ اور وہاں منافقین کا بھی ایک کردار تھا۔ ابو عامر، لمبی بات ہے، ابو عامر ایک اپنا تھا عیسائی، وہ پادری تھا، ان کا وہ پادری تھا، عیسائی تھا، اور تھا خزرج قبیلے کا، عیسائی ہو گیا۔ اس نے بڑی نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، حتیٰ کہ مکے جا کے اہل مکہ سے بھی اپنی ہمدردیوں کا جو ہے اظہار کیا۔ اور نبی علیہ السلام جس وقت تبوک جانے لگے ہیں تو تبوک کے موقع پر بھی اس نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ دیکھو چلے ہیں روم فتح کرنے کے لیے، آج نکلے ہیں بھوکے پیاسے روم فتح کرنے کے لیے، سواریاں ان کے پاس پوری نہیں ہیں، ایک اونٹ پر 3 4 آدمی ایک اونٹ 3 4 افراد کے حصے میں آتا تھا، اور باری باری اس پر بیٹھتے تھے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا، کھانے کی چیزیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے اجازت طلب کی کہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم اونٹوں کو ذبح کر لیتے ہیں، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پانی جمع کرنے کا خزانہ بنا رکھا ہے اس سے پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ نوبت بہیں جا رسید، آپ اندازہ کریں کتنا مشکل مرحلہ تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، آپ سے عرض کیا حضور میری ایک بات ہے وہ آپ سن لیں، کہ جتنے ساتھی ہیں ان سب سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ مہیا کر لیں، اور جس کے پاس 2 4 گھونٹ پانی کا ہے وہ بھی مہیا کر لیں، آپ اللہ ذوالجلال سے دعا کریں اللہ برکت ڈال دے گا، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ برکت ڈال دے گا۔ اب صحابہ کرام جو بچی کھچی کھجوریں ہیں وہ بھی لا رہے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ بعض وہ بھی ہیں جو کھجوروں کی گٹھلیاں لا رہے ہیں، حالت کی نزاکت دیکھیے، کھجوروں کی گٹھلیاں لا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ گٹھلیوں کا کیا فائدہ؟ کہنے لگے بھوک کی وجہ سے ان گٹھلیوں کو ہم چوستے ہیں اور کچھ تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اتنی قسم پرسی کی حالت میں یہ سفر جو ہے نا غزوہ تبوک کا جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بالآخر برکت کی دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، صحابہ فرماتے ہیں آپ نے پانی میں اس طرح دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں سے اس طرح آبشاریں بہنے لگی، آبشاریں بہنے لگی، اور جو کھانا تھا یعنی جو کھجوریں تھیں وہ آپ نے ڈھکی اور کہا جتنی جتنی ضرورتیں ہیں وہ بھی لیتے جاؤ۔ سارے لشکر نے 30,000 کے لشکر نے کھجوریں لے لی، کھجوریں پھر بھی باقی بچی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نبی علیہ السلام کا ایک زندہ معجزہ تھا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر ان کا ایمان مضبوط کیوں نہ ہوتا، ان کا ایمان کیوں نہ مضبوط ہوتا۔ لیکن اسی مرحلے میں منافق جو یہ آوازیں کس رہے تھے، منافق اور طرح طرح کے بہانے بھی بنا رہے تھے، جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، اللہ اکبر، واپسی پر نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ہم آئے ہیں اور واپس لوٹ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینے میں بیسے ہیں لیکن وہاں بیٹھے ہوئے بھی اللہ سے اجر و ثواب پا رہے ہیں، وہ ہمارے ہمراہ ہی ہیں گویا۔
صحابہ کرام نے پوچھا ہمارے ہمراہ تو ہیں نہیں، تو ان کو اجر ثواب کیسے؟ فرمایا ان کو معذوری نے اور مجبوری نے مجبور کر دیا، ورنہ وہ بھی ہمارے ہم رکاب ہوتے، مجبوری کی وجہ سے وہ رہ گئے ہیں، ورنہ وہ پیچھے نہ رہتے۔ حضرت ان مجبوروں میں کچھ صحابہ حضرت کعب بن مالک تھے، بلال بن امیہ تھے، حضرت مرارہ تھے۔ بلال بن امیہ تو وہ تھے جو صلح، یہ کہنا چاہیے کہ بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے۔ بیعت عقبہ سمجھتے ہیں نا، مدینہ طیبہ میں آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے حج کے موقع پر مدینے سے جو لشکر گیا تھا، انہوں نے سن 12 میں نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی تھی اور مسلمان ہوئے تھے، اور آپ کو مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دی تھی۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر، جب واپس پلٹے تو وہ جو تھا نا ابو عامر، اس نے کہا مسجد بناؤ، مسجد بناؤ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا تو ان سے عرض کریں گے، کہیں گے کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں، ہماری مسجد میں تشریف لائیں، 2 رکعتیں پڑھیں برکت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر نہیں تھا، مسجد زرار تھی۔ یہ مسجد نقصان مسلمانوں کو پہنچانے والی تھی، پہنچانے کی نیت سے بنی تھی۔ یہاں وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ مسجد انہوں نے گھڑی تھی، تاکہ یہاں بیٹھ کے چھپ کے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور منصوبے گھڑے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے جاتے ہوئے جس وقت گئے ہیں، کہاں واپسی پر دیکھیں گے، لیکن واپسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلی کھول دی، ان کی کلی کھول دی اور فرمایا خبردار، آپ نے وہاں نہیں جانا، اس مسجد میں نہیں جانا۔ اس سے پہلے مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں سے تقوی کی بنیاد پر رکھوائی ہے، اس مسجد میں تم نے جانا ہے۔ مسجد قباء دیکھنے والے جو جاتے ہیں، مسجد قباء یوں سمجھیے یہ مسجد قباء ہے، اس مسجد قباء کے پیچھے ایک سڑک ہے، یعنی قبلہ تو اس طرف ہے نا، جنوب کی طرف، یہاں یہ سڑک ہے، اس سڑک کے درمیان سے پھر سیدھی کونے کی طرف ایک سڑک جاتی ہے، صرف 1 میل کی مسافت پر وہ مسجد زرار ہے۔ اب بھی اس کے نشانات موجود ہیں، چھت اس پر نہیں ہے، دیواریں موجود ہیں، چھت نہیں ہے اس پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھجوا کے اس کو جلا دیا، بالکل مسمار کر دیا کہ یہ مسجد ہے ہی نہیں، یہ مسجد زرار ہے، اسلام اور مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے، جس پر منافقوں نے پروپیگنڈا کیا۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی منافقت کا جو ہے نا بھید وہ بھی کھول دیا۔ قصہ مختصر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مسلمان صادق تھے، سچے تھے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ان میں ایک حضرت ابو لبابہ بھی تھے۔ مسجد نبوی میں ایک ستون ہے، اس ستون پر لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ، استوانہ ابو لبابہ۔ یہ ابو لبابہ کا استوانہ ہے، یعنی یہ پلر ہے، اور یہ اس وقت تھا جب آپ واپس آئے۔ انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، باجی میری کمزوری، میری غلطی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا کہ میں یہاں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ وہ اس یعنی پلر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ 3-4 دن اسی طرح گزر گئے، بالآخر بے ہوشی ان پر ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے کے کہنے پر صحابہ کرام نے کھولنا چاہا، انہوں نے کہا کوئی نہ کھولے، مجھے کھولے تو محمد رسول اللہ کھولے، آ کے آپ کھولیں گے تو میں برداشت کروں گا، کوئی اور کھولے گا تو میرے لیے برداشت نہیں ہے۔ تو بالآخر نبی علیہ السلام نے کھولا اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ایک تو یہ تھے، دوسرے وہ 3 تھے، حضرت کعب بن مالک تھے، حضرت بلال بن امیہ تھے، اور حضرت مرارہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
یہ حضرات اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے بھی صاف صاف دل کے حضور ہم بالکل تیار تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے ہم اب کعب بن مالک خود اپنی آپ بیتی صحیح مسلم میں تقریباً 2 ورق میں یہ روایت بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، بڑے سائز کے بڑے یعنی 2 ورق میں جو ہمارا ہندی طبع ہے قاری صاحب، اس پر یہ روایت بڑی مفصل موجود ہے۔ وہ خود اپنی بیتی اور اپنی داستان اور اپنی بیتی جو ہے نا وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جا کے ہم نے حقیقت حال بیان کی کہ جی میرے پاس اونٹنی تھی، میں نے کہا میں مل جاؤں گا، قافلے کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، میرے ساتھ بڑی تیز رفتار اونٹنی ہے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، لیکن پھر مجھے ایسے وسوسے آنے لگے کہ آپ تو بہت دور نکل گئے ہیں، میں شاید آپ کے ساتھ نہ مل سکوں۔ تو یہ میری جو کاہلی اور میری سستی تھی، میں سچا مسلمان ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں اللہ ذوالجلال سے اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دو، کعب کا بھی، ان دونوں کا بھی وہ بائیکاٹ کر دو۔ کعب کہتے ہیں دوسرے بھائیوں کا تو پتہ نہیں، وہ تو اپنے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے، میں مسجد میں جاتا، نماز نبی علیہ السلام کے ہمراہ پڑھتا، لیکن جب جاتا آپ کو دیکھتا تو آپ میری طرف التفات نہ فرماتے، میں دیکھتا تو آپ میری طرف توجہ نہ فرماتے، لیکن جب میں اکیلا نماز پڑھتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے لیے میں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بازاروں میں جاتا، کوئی مجھ سے سلام نہیں لیتا تھا، میرے سلام کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا، اور مدینے کی سرزمین وسیع ہونے کے باوجود میرے لیے تنگ پڑ گئی تھی۔ یہ خود قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے مدینے کی زمین تنگ پڑ گئی تھی، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میرا چچا زاد ایک بھائی تھا، اس کا باغ تھا، میں اس کے باغ میں ایک دن چلا گیا، جا کے دروازہ اپنے دیوار پھلانگ کے اوپر چڑھ کے میں نے کہا السلام علیکم السلام علیکم 3 بار، اس نے جواب ہی نہ دیا۔ میں نے کہا میں مسلمان نہیں، وہ جواب ہی نہیں دیتا، اور میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتلاؤ تم، میں مسلمان نہیں، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم مسلمان ہو یا نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت کا فرماتے ہیں میری تو رہی صحیح کسر جو تھی وہ بھی نکل گئی ان کے اس جواب سے۔ اب 40 دن گزر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی فارغ کر دو، بھیج دو ان کو ان کے والدین کے ہاں۔ انہوں نے پیغام بھیجا، پوچھا حضور ہم طلاق دے دیں کیا کریں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، ان کو ان کے والدین کے گھروں میں بھیج دو، ان کو کہا جاؤ بھئی تم اپنے والدین کے گھروں۔ یہ اکیلے، اب وہ 2 پہلے ہی اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، اب یہ کعب اکیلے گھر میں بیٹھتے، اللہ اکبر، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 50 دن گزرنے کے بعد صبح کی نماز کے بعد میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، چھت پر بیٹھا تھا، اور اس وقت پھر دگڑ 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 ہو رہی ہے، کوئی آوازیں دے رہا، کعب مبارک ہو کعب مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر، یعنی کوئی پیچھے سے آوازیں دے رہا ہے، کوئی دوڑ دوڑ کے آ کے میرے گھر پہنچ رہا ہے مجھے یہ بشارت دینے کے لیے۔ کہیں وہ مرحلہ کہ اس سے بولنا نہیں، کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ ہے اطاعت گزاری، یہ ہے فرما برداری۔ اور کب کیا یہ مرحلہ تبدیلی کتنی کہ جب کہا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اب یہ سارے بھاگے جا رہے ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دینے کے لیے کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ آخری رکوع میں یا آخری چیزوں میں یعنی حصے میں اس واقعے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو دہرایا ہے، اور اسی ضمن میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو تو سچوں کا ساتھ دو، اور سچوں سے مراد یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ باقی تو منافق سارے جھوٹے ثابت ہوئے جو 80 کی تعداد میں تھے، منافق جو رہ گئے تھے وہ 80 کی تعداد میں تھے، وہ تو نامراد ہوئے۔ بلکہ یہاں یہ بھی رہنا چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر غزوہ فرقان تھا،
یوم الفرقان تھا۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے، کافر اور مشرک اور مومن کے درمیان فرق کرنے کا دن۔ اور یہ غزوہ تبوک یہ منافقوں اور مومنوں کے مابین فرق کرنے کے لیے تھا۔ منافق کھل گئے اس مسئلے میں، اور اس کے بعد تبھی اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ منافق کی نماز جنازہ تک نہیں آپ نے پڑھنی۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا تھا، نبی علیہ السلام نے کپڑا قمیض ڈالا تھا، اس کے منہ میں لعاب مبارک ڈالا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن اب کیا ہے، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ کسی منافق کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام اور اللہ ذوالجلال نے سارا واقعہ جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورت یونس ہے، سورہ یونس یہ مکی سورت ہے، وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ یونس مکہ میں ہے، اور مکہ میں آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ اکثر و بیشتر 3 مضمون ہوتے ہیں، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور توحید کے بارے میں۔ اور اس صورت میں بھی یہی تینوں عنوان اور تینوں موضوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف پیرایہ بیان میں بیان کیے۔ حتیٰ کہ مشرکین نے جب نبی علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ یہ قرآن ہمارے لیے بہت گراں گزرتا ہے، اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے، اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں قرآن کو بدل دوں، میں خود تابعدار ہوں وحی الہی کا، میں قرآن کو بدل نہیں سکتا۔ یعنی ان کی امید کچھ اور تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی امید کو خاک میں ملا دیا۔ مشرکین کی بات، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم سے مساعدت کر لو، ایک دن ہم خالص اللہ کی عبادت کریں گے، اور ایک دن آپ ایسا کریں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا ان کے سروں پر بھی تھوڑا سا ہاتھ رکھ دیں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ان کی اسی پیشکش پر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرا ہے، تمہارا تمہارا ہے، میں جس ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی پیشکش کی اور یہ بھی پیشکش کی کہ جناب کچھ تھوڑا سا رد و بدل کر لیں، اتنی سخت باتیں نہ کریں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اتنی توہین نہیں ہونی چاہیے، ہمارے بھی تو آخر یہ بزرگ ہیں، رل مل کے رہنا ہے، اس لیے مل جل کے رہیں۔ یہ پیشکش کی نبی علیہ السلام سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا جواب دیا، اور بالخصوص اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے، اور بھی بہت سی آیات ہیں اسی حوالے سے، آخر میں فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، آپ کہہ دیجئے لوگوں اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، تمہیں شک ہے نا میرے دین کے بارے میں، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، تم کہتے ہو کہ یہ جو دعوت محمد دے رہے ہیں ہم نے کسی ملت میں سنی نہیں، نہ یہودی اس طرح ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ عیسائی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ دوسرے مجوسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ بنائی ہوئی بات ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے نبی یہ کہیں ان سے یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے تو سن لو میں کیا کہتا ہوں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میرا دین یہ ہے۔ ہمارا بھی دین یہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دین بھی یہی ہے۔ ہم کسی جگہ نظر و نیاز نہیں دیتے، چڑھاوے نہیں چڑھاتے، حاضریاں نہیں دیتے، ششمائیاں نہیں دیتے، سالانے نہیں دیتے،
ہاں ہم صرف جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي لَا يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ مارتا کون ہے؟ یحیی و یمیت کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندگی اور موت دینے والا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی، اگر اللہ کے علاوہ تم نے کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو تم نہیں پکارنا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ناانصافوں میں ہوگے، ظالموں میں ہوگے۔ یہ نبی علیہ السلام کو گویا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تکلیف پہنچے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے علاوہ کوئی رد کرنے والا، اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ ذوالجلال تمہیں کوئی بھلائی نصیب کرے، کوئی خیر عطا فرمائے، تو پھر کیا ہے؟ فَلَا رَادَّ، کوئی بھی اس کو رد کرنے والا نہیں، کوئی اس کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، یہ انداز ہے اس آخری رکوع کا، اور آخری رکوع تک یہ سارا مسئلہ اسی طرح توحید کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا ہے کہ میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کا پجاری ہوں، اپنا پرستش کرنے والا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی میں پرستش نہیں کرتا جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایک اپنی ذات ہی کی پرستش کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باقی جن کو سجدے ہو رہے ہیں، جن کی نظریں ہو رہی ہیں، جن کی منتیں مانی جا رہی ہیں، جن کے درگاہوں کے طواف ہو رہے ہیں، جن کی درگاہوں کی حاضری کو حج کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ حج کہا جاتا ہے۔ اور جی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو مکے جا کے حج کرتا ہے، جو غریب ہے وہ یہاں جناب حضرت صاحب کیڑے ہیں نا، وہ سندھ کے وہ لال جھولے لال، وہ یہاں جھولے لال میں آ کے حج کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے حج یہاں بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی کہ نہیں جی ہم ایک اللہ کو ہی پکارتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حج ہی نہیں کرتے، وہاں انہوں نے صفا مروہ بھی بنا رکھا ہے، وہاں انہوں نے ایک کنواں بھی بنا رکھا ہے، کس کا؟ زمزم کا، پانی کا بنا رکھا ہے۔ انا للہ، اور وہاں گندا پانی ہوتا ہے، لیکن تصور کیا دیا جاتا ہے کہ یہ زمزم کا پانی ہے، لوگ بھر بھر کے اس کو پیتے ہیں، گندے پانی کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کہ مشرک کی مت ماری جاتی ہے، مشرک کی مت ماری جاتی ہے، اندھی عقیدت میں وہ یہ سوچتا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، اس سے پوچھو، یہ جو بڑا ہے نا جس کے کندھے پر کو رہا ہے، اس سے پوچھو۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا پوچھیں؟ آپ کو ابراہیم نہیں پتا، یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون، افسوس ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودوں پر بھی، جو جواب ہی نہیں دے سکتے، اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے، وہ معبود تم نے بنا رکھے۔ یہی کیفیت یہاں بھی ہے، نہ یہ نفع، کیا حقیقت نہیں ہے؟ یہ پچھلے سیلاب کے دنوں میں اس بابے کو بچانے کے لیے، اس کی دربار کو بچانے کے لیے کس نے گاؤں جو ہے نا اس کو پانی کے نظر کر دیا۔ بچانے والا وہ ہے، لیکن اس کو بچایا جا رہا ہے، لوگوں کو جناب اس کی بچاؤ پر بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر بھی وہ مشکل کشا کا مشکل کشا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اس قسم کی شرک اور اس قسم کی بدعات اور خرافات سے اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ رکھے۔ باقی سورت ہود ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو کل کی مجلس میں کچھ باتیں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔